الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 30۔ دین اسلام، دین محبت اور ہمارے مسائل کا حل۔ اسلام کے علاوہ کئی ایک مذاہب موجود ہیں، لیکن اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام اللہ کریم کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ جب بچہ باشعور ہوتا ہے تو سب سے پہلا درس جو دین اسلام اسے دیتا ہے وہ اتحاد اور اجتماعیت کا درس ہے۔ بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت اور پیار کرنا ہے، اگر کوئی زیادتی بھی کر دے تو اسے معاف کر دینا ہے، دوسروں کی دی ہوئی تکالیف پر صبر کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا، آپس میں محبت سے رہنا ہے۔ ان باتوں سے اتحاد پیدا ہوگا اور اتحاد میں برکت ہے۔ بادل پانی کے بخارات پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہی بخارات مل کر قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور جب یہ قطرے متحد ہو کر برستے ہیں تو علاقوں کے علاقے جل تھل ہو جاتے ہیں، سوکھے ہوئے کھیت کو ہرا بھرا کر ڈالتے ہیں، اور یہی قطرے مل کر ایسے طوفانوں کو جنم دیتے ہیں جو ہر چیز کو گھاس اور تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتے ہیں۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ اتحاد ہی کی بدولت قومیں سنورتی ہیں اور ترقی پاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا فرمایا۔ ان کا اتحاد خیر کو پھیلانے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اتحاد، اتفاق اور یگانگت پیدا فرمائی، اور تاریخ شاہد ہے کہ ان کا اتحاد کسی قوم، نسل یا رنگ کی بنیاد پر نہیں تھا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے متحد ہوئے تھے۔ جو ظلم کا دوست تھا وہ ان سب کا دشمن تھا، جو خیر اور بھلائی کا طالب تھا وہ ان سب کا دوست تھا۔ ان کا اتحاد نیکی میں مدد اور برائی کو روکنے کے لیے تھا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ کامیابی ان کی قدم بوسی کرتی تھی، بڑی سے بڑی باطل قوت ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ان کے قدموں کی ٹھوکر سے سمندر کی بے رحم موجیں رستہ دینے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ ان کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی ہو گئے۔ ان کا اتحاد وہ قوت بن چکا تھا کہ راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا دیا کرتے تھے اور فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ لیکن جب یہی مسلم قوم زبانوں، علاقوں، رنگوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی گئی، فروعی مسائل پر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگی، تو ان کی شان و شوکت و عظمت جاتی رہی۔ ان کی طاقت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ وہ زمانے میں ایسے ذلیل اور رسوا ہوئے کہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ ہر وہ علامہ، شیخ، مولانا جو گلا پھاڑ پھاڑ کر دعا کرتا ہے، یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، وہی 1 گھنٹے کی تقریر میں اپنے سوا سب مسلمانوں کو کافر ثابت کر چکا ہوتا ہے۔ کیا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز تم نے اسی میں پایا ہے؟ اگر سب کچھ لٹا کر بھی احساس نہیں جاگا تو کب جاگے گا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے الحمدللہ ایسے ہی نفوس کا قافلہ اس عزم کو لے کر رواں دواں ہو چکا ہے۔ جو ان عزائم کی تکمیل کے لیے ساتھ دینا چاہتا ہو آگے بڑھے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر، تاکہ اپنے مقصد حیات کو پالے۔ الحمدللہ اسلامی روحانی مشن العالمی کی صورت میں حضرت قبلہ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی نے ہر خاص و عام کو ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے، جہاں جسمانی اور روحانی امراض سے نجات کے ساتھ انہیں صحیح اسلامی اور روحانی تعلیمات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اسلامی روحانی مشن کا قیام 1997 میں عمل میں لایا گیا۔ اس مشن کے اغراض و مقاصد: اسلامی روحانی مشن ایک غیر سیاسی، موجودہ دور کی گندی سیاست سے پاک دینی اور فلاحی تنظیم ہے۔ اشاعت دین اور احیاء سنت اور روحانیت کے فہم و ادراک کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا، تاکہ دل کی اصلاح اور اعمال صالحہ ایک مسلمان کی پہچان بنے۔ ایسے مدارس کا قیام جہاں طلباء و طالبات کو دینی اور عصری علوم سے آراستہ کیا جا سکے۔ ایسے مراکز کی تعمیر کرنا جہاں مسلمانوں کی دینی اور روحانی تربیت کے ساتھ آخرت کی تیاری ہو سکے۔ افراط و تفریط کے ماحول کو ختم کر کے اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینا۔ جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام الناس کو اسلامی فکر سے آگاہی فراہم کرنا۔ علماء کرام، مشائخ عظام اور عام لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کرنا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانا۔
اسلامی رائے عامہ کے فروغ کے لیے اصلاحی اجتماعات کا انعقاد کرنا، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ حد المقدور تعاون کرنا، بے روزگاری معاشرتی بدحالی کے خاتمے کے لیے عملی کوششیں کرنا۔ 1997 سے حضرت علامہ و مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ جو ان عزائم کی تکمیل کے لیے ساتھ دینا چاہتا ہو آگے بڑھے، ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ مقصد حیات کو پائیں، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں، اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر سب متحد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آل عمران 103۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ کون نہیں جانتا کہ عناصر قدرت زنجیر کی لڑیوں کی طرح باہم مل کر پوری یکجہتی کے ساتھ نظام قدرت چلا رہے ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی نفاق پیدا ہو جائے تو سارا نظام قدرت ایک گھڑی میں تباہ و برباد ہو جائے۔ گویا کہ یہ باہم اتحاد ہی تو ہے جس کے سہارے نظام قدرت چل رہا ہے۔ عید کا اجتماع مسلمان کو یہی فکر عطا کرتا ہے۔ ان اجتماعات کو رسم نہ بنائیں، ان کی روح کو سمجھیں۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ امام کی ایک آواز پر پورا اجتماع بے چون و چراں کس طرح عمل کرتا ہے؟ امام کی ایک اللہ اکبر کی صدا پر سب جھک جاتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا پر سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک ہی اللہ اکبر کی صدا سب کو اللہ کریم کے سامنے سجدہ ریز کر دیتی ہے۔ اگر سب اللہ کے نام پر متحد ہو جائیں، دلوں کو نفاق سے پیدا کر لیں، تو کوئی ہے جو اس قوت کو زیر کر سکے؟ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اگر اللہ کے نام پر سب متحد ہو جائیں تو کوئی قوت اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ کوئی ہے جو اس قوم کو غلط راہ کی طرف ہانک سکے؟ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میری حیات اور میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے تو نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، دوریاں قرب میں بدل جاتی ہیں، دل سے طمع اور لالچ نکل جاتا ہے، ایثار اور قربانی قوم کا شعار بن جاتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو قوم کو متحد کر دیتی ہیں۔ ان کا اتحاد ظلم کی موت بن جاتا ہے، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے کنبہ کے فرد بن جاتے ہیں اور سب پر اللہ تعالیٰ کی عدل کی نگاہ رہتی ہے، اور پھر بندہ مومن کی زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کی قید سے نکل کر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عیدین کو گزارنے، ان کا اصل مقصد سمجھنے اور ان خوشیوں کے دنوں میں غرباء اور مساکین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔